مولانا محمود مدنی کا تعلق دہلی کے قدیم سیاسی و مذہبی گھرانے سے ہے۔ آپ جمعیت علماء ہند کے مرکزی رہنما اور ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ پاکستان میں آپ کی شہرت سابق صدر پرویز مشرف سے جارحانہ انداز میں کی گئی گفتگو بنی۔ مشرف صاحب، پاکستان کی جتنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن میں انڈین مسلمز یہاں رہتے ہیں۔ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے جی۔ ایک بات، جب آپ کو یہ معلوم ہے تو انڈین مسلمز اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کی اور سولو کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ایک تیسری اور آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سال پاکستان پر راج کیا ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے ہونا ہو پر ایک طرف سے تو ہو رہا ہے، یہ تو پکا ہو گیا کیس مان لینے سے۔ آپ سب کام کریے۔ انڈیا کی جو یہ سول سوسائٹی ہے، اس سول سوسائٹی میں ٹوٹل پاپولیشن کے 70% سے زیادہ، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ ہے، 70% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ ان کی پرابلم کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ، اور لڑا ہے ظلم کے خلاف۔ اپنے کسی ریمارک سے پلیز، چاہے یہاں کریں اور چاہے پاکستان میں رہ کر کے کریں، انڈین مسلمز کو ایلینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ تھینک یو۔ مجھے بڑی خوشی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ صحیح ہے بالکل مجھے بہت خوشی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی اور بہت صحیح طریقے سے حل ہو جائیں گے پرابلمس۔ مجھے ایک سبجیکٹ دیا گیا ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مجھے یہ سبجیکٹ دیا گیا ہے، چیلنج آف چینج، ٹھیک ہے نا جی؟ میں اس سبجیکٹ کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور میں وہ رائے بڑی اوپنلی دینے میں بلیو کرتا ہوں۔ آپ میں بھی سننے کی ہمت ہونی چاہیے جتنا مجھے بولنے کی ہمت ہے، اور اگر آپ کو اس کی سننے کی ہمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں آئی ٹیک مائی ورڈ بیک۔ آپ بہت خوش رہیں اپنی حالت میں، اور بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر ٹھیک ہے تو میرے سے زیادہ خوش آدمی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی بڑی اچھا ہو جائے گا ہندوستان پاکستان کا ماحول بہت اچھا چلے گا آگے۔ چلو ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ کچھ روز پہلے نیو دہلی میں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر کیا گیا یہ انٹرویو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کھری کھری گفتگو کی۔ مولانا بہت وارم ویلکم اس پروگرام میں۔ آپ کے دادا مولانا حسین احمد مدنی بہت بڑے اسکالر تھے۔ پارٹیشن میں ان کی جو خط و خطابت ہوئی علامہ اقبال کے ساتھ وہ بڑی مشہور رہی۔ پارٹیشن پہ لے کے مسلمانوں میں یہ دو اسکول آف تھاٹ کیوں تھے کہ مذہب کے نام پہ نیشنلزم جو ہے وہ جائز ہے، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح سوچتے تھے، اور آپ کے دادا سوچتے تھے کہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ ڈویژن نہیں ہو سکتی؟ یہ کیوں تھی؟ دیکھیے دو باتیں ہیں اس میں۔ جہاں تک مذہب کا سوال ہے تو اسلام تو دعوتی مذہب ہے، اور عالم اسلام جو وجود میں آیا وہ غیر مسلموں کے علاقے میں مسلمانوں کی آمد رفت، جا کر کے ٹھہرنا، ان کے علاقوں میں قیام پذیر ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں آبادی کا اسلام کی خصوصیات سے متاثر ہو کر اسلام لانا۔ یہ فلسفہ کہ مسلمان کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ سینکڑوں ہزاروں سال سے مسلمان اس علاقے میں رہتے چلے آئے تھے، اور اس مدت قیام میں بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کی روشنی سے محروم چلے آ رہے تھے، اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہماری لاکھوں مسجدیں، قبرستان، مزارات، ہمارے مدرسے، ہماری تحریکات سب اس علاقے سے وابستہ، اور پورے اس بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس بڑے علاقے سے مسلمان کو اٹھا کر چھوٹے علاقے میں لے جانا یہ بنیادی طور پر غلط تھا۔ پھر اس کے بعد سیاسی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کا یہ پورا بر صغیر ہے،
مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف کلچر اور مختلف لینگویج اس خطے میں پائی جاتی ہیں، اور ہر خطے میں ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جب آپ کسی خطے میں کے لوگوں کو ایک جگہ لے جائیں گے اور دوسرے خطے کے لوگوں کو بھی لے جانے کی کوشش کریں گے تو یہ کلچرل ڈفرینس جو ہے یہ کانفلکٹ پیدا کرے گا۔ تیلگو میں بولنے والا مسلمان جو کھٹا کھاتا ہے اور تیلگو ہی بولتا، اردو کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتا آج بھی اردو ہندی کا، اس کو اگر آپ لے جا کر کراچی لاہور میں بسائیں گے اردو بولنے والے مسلمانوں کے بیچ میں، بالکل الگ موسم میں لے جا کے، وہاں کا موسم بھی الگ ہے، تو وہ نہ تو وہاں کے لوگ اسے ایکسپٹ کر پائیں گے، ضم کر پائیں گے، اور نہ ہی وہ لوگ اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں ٹھیک سے مرج کر سکیں گے۔ تو سیاسی طور پر، معاشی طور پر وہ مزدور مسلمان ہے جس کو آپ لے جانا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر، ایک خطے میں لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ٹرانسفر کرنا بھی مشکل ہے، اس جگہ سے اس جگہ جانا بھی، کیونکہ ایک وقت کی روٹی وہ کماتا ہے، دوسرے وقت کا اس کے پاس ہے نہیں کمانے کے لیے، تو سفر کر کے آندھرا سے وہاں کیسے جائے گا، یا کنڑ بولنے والا کرناٹکا سے کیسے جائے گا؟ تو یہ جو پریکٹیکلی بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ پوری پاپولیشن کو مذہب کے نام پر ٹرانسفر کیا جا سکے، اور بنیادی طور پر بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ایک سوسائٹی اور ایک سوچ کے لوگ ہیں، ان کو الگ الگ کرنا اس طرح سے یہ ممکن نہیں۔ اچھا مولانا، اس میں پھر دو باتیں آ جائیں گی۔ ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں یہ جو کانسیپٹ ہے ہجرت کا، کہ جب اگر کمیونٹی کوئی سوچے کہ ان پہ زمین تنگ کر دی گئی تو ہجرت تو خدا کی راہ میں ایک امپورٹنٹ قدم ہے نا، اور جسٹیفائیڈ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں مولانا، وہ بھی اپنے موسم کو چھوڑ کے دوسرے موسم میں جائیں گے، اپنی زمین کو چھوڑ کے دوسری زمین میں جائیں گے، اپنے پھل کو چھوڑ کے دوسرے پھل میں جائیں گے۔ تو اگر اس وقت کے مسلمان، لیٹ سپوز، صرف ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے کہ یہ سوچتے یا سوچ رہے تھے کہ ان پر زمین تنگ کر، خواہ وہ کانگریس منسٹریز کا ریفرنس ہو، خواہ وہ کوئی اور چیز ہو، تو ہجرت کرنا جو ہے وہ تو اسلام کے عین مطابق ہے نا؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں۔ ہجرت کرنا کس وقت، کیا سچویشن ہے؟ اپنی مرضی سے بھی لوگ ہجرت کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ایکشن لیا، میں ان لوگوں کے ایکشن کو شرعی طور پر کٹگھرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ ایک بہت بنیادی بات ہے جو عام طور پر جس کا تاثر لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے مخالف ہیں۔ ہم لوگ اس وقت نظریے پاکستان کے مخالف تھے، ٹو نیشن تھیوری کے مخالف تھے، آج بھی ہم ٹو نیشن تھیوری کے مخالف ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، میں پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو اپنے حکمراں لوگوں کے بیچ میں بھی اور اپنی پبلک کے بیچ میں بھی کہتا ہوں، اسٹرانگ، اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان، اور کیجئے گا، اسٹرانگ، اسٹیبل اینڈ پیسفل پاکستان کی جتنی ضرورت پاکستانیوں کو ہے اس سے زیادہ ضرورت ہندوستان کو ہے۔ واپس جاتا ہوں میں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ سوال تھا، ہجرت کے سوال پہ۔ ہجرت جو لوگ، میں اپنی مرضی سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں اپنا پیسہ کمانے کے لیے، اپنے حالات کو اچھا کرنے کے لیے، لیکن لازم ہو جائے ہجرت، پاکستان، ہندوستان کے اس وقت کے حالات بالکل اس کے لیے نہیں تھے کہ ہجرت لازمی ہو، اور آج بھی نہیں ہے ایسے حالات۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے زیادہ خوبصورت، عمدہ اور محفوظ جگہ دنیا میں دوسری کوئی نہیں ہو سکتی جو ہندوستان ہے۔ اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی ہندوستانیوں کے لیے۔
اچھا مولانا، اس میں بس ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے کہ دو قومی نظریہ کی آپ نے بات کی جس کی بیس پہ یہ پارٹیشن بٹوارا ہوا. ہمارے پاس تو جمہوریت کے اندر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جاننے کا کہ آپ صحیح آپ کی بات مانیں یا ہماری بات مانیں، اور وہ ہے عوام، ڈیموکریسی. اس کانٹیکسٹ میں یہ 1946 کا الیکشن ہوا مولانا، اس میں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی جس وقت بھی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا وہی موقف تھا جو آپ کا موقف ہے کہ دو قومی نظریہ غلط ہے اور ملک کا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے مذہب کو بیچ میں لا کے. لیکن پھر جو 1946 کے الیکشن کا رزلٹ آیا جو اس بیس پہ لڑا گیا کہ قرارداد لاہور ہونی چاہیے، ٹو نیشن تھیوری ہونی چاہیے کہ نہیں، اس میں تو پھر لوگ بڑے حیران ہوئے. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کو اس پہ کیا پھر رپلائی ہے کہ سینٹرل لیجسلیچر کی تمام سیٹس اسی مسلم لیگ نے جیتی جو ٹو نیشن تھیوری کی بات کریں، مسلمانوں کی سیٹ جو پروونشل اسمبلی کی مسلمانوں کی سیٹ تھی 75% سے ووٹ اوپر ان کو ملا. تو اس وقت کے پھر مسلمان میجورٹی جو مسلمان تھے ہندوستان کے، کیا وہ آپ سے جماعت اسلامی کی سوچ سے مختلف تھے؟ اور جماعت اسلامی تو نہیں تھی اس وقت، لیکن جمعیت علماء ہند کا جہاں تک مولانا مودودی کی جو جی وہ نہیں تھی اس وقت تک جماعت اسلامی. جمعیت علماء ہند کہہ لیں چلے ہم، ٹھیک ہے. اس وقت اس میدان میں کہتا ہوں جمعیت علماء ہند آپ کی اس بات کو کہ وہ ساری سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی، مسلم لیگ نے جیت لی تھی. دیکھیے مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز جو ہیں انڈیا کے وہ مسلم سیٹیں کہلاتی تھی. جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے تب جگہ کی پورے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز تھے انہیں مسلم سیٹس مان لیا گیا تھا. لیکن جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز نہیں تھے، جہاں کے مسلمان اس وقت بھی اقلیت میں تھے، ان کو مسلم سیٹس نہیں مانا گیا تھا، ان کی کوئی گنتی نہیں ہوئی تھی. تو آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے اس کی 70% لوگ اقلیتی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں مسلمان مقامی طور پر بھی اقلیت میں ہیں. اس کو معیار نہیں مانا جا سکتا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے اگر ایسا ہوتا تو آج بھی ہندوستان میں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ پاپولیشن انڈیا میں رہتی ہے مسلمانوں کی.